وارث ہے کوئی نہیں ہوگا۔ عرب لوگ اپنی شاعری میں اپنے ادب کے حوالے سے بہت غرور رکھتے تھے کہ ہم جو ہیں بہت بڑے ادیب فصیح و بلیغ ہیں۔ ان میں زمانہ جاہلیت کے بہت بڑے بڑے شاعر، بہت بڑے بڑے ادیب تھے، ان کے افسانے بڑے مشہور ہیں، غزلیں بڑی مشہور ہیں ان کی۔ یہاں تک کہ پوری دنیا کو چیلنج کرنے کے لیے انہوں نے 7 بڑے بڑے قصیدے لکھ کر کعبے میں لٹکائے ہوئے تھے۔ انہیں کہتے تھے سبع معلقات۔ معلقات کہتے ہیں لٹکی ہوئی چیز کو، سبع یعنی 7 قصیدے ایسے تھے جو کعبے میں لٹکے ہوئے تھے کہ ان کا جواب، ان کا مقابلہ پورے عالم میں کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ تھے بھی ایسے، اتنی فصیح و بلیغ عربی اس میں تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سورہ کوثر کو لکھا، جا کے لٹکا دیا وہاں پہ۔ ان 7 قصیدوں کے مقابلے پر یہ 3 آیتوں کا جا کے سورت لٹکا دیا، اور ان 7 لٹکے ہوئے قصیدے کے لکھنے والے باری باری آئے، اپنے قصیدے اتار کے لے گئے اور سوچنے لگے کہ اس کا جواب کیا لکھا جائے۔ دیکھیے عرب جو ہیں وہ اس زمانے کے ان پڑھ نہیں تھے، فصاحت و بلاغت کمال پہ تھی ان کی، اور رسالت مآب نے ان کی شاعری کے مقابلے میں قرآن کو لا کے رکھ دیا تھا، اور وہ بڑے بڑے قصیدوں کے مقابلے میں صرف 3 لائنیں تھیں، اور شاعری سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک رباعی 4 لائنوں کی ہوا کرتی ہے۔ وہ حیران تھے کہ بھائی پورا قصیدہ ہو تو پھر بات ہے، یہ تو پوری رباعی بھی نہیں ہے، یہ 3 مصرے ہیں صرف۔ اب وہ سوچنے بیٹھ کے اس کا جواب لکھیں گے۔ بہت سوچنے کے بعد اس کا جواب انہوں نے صرف 1 مصرع لکھا، صرف 1 مصرع لکھا، اور مصرع کیا تھا؟ جہاں لکھا ہوا تھا نا انا شانئک هو الابتر، تو اس کے نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو سورہ کوثر کا یہ مرتبہ تھا۔ اچھا، پھر لفظ کوثر کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ کوثر کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف ترجمے کیے۔ کسی نے کہا کوثر جو ہے وہ جنت میں ایک چشمے کا، ایک نہر کا نام ہے۔ کسی نے کہا کہ کوثر جو ہے وہ حوض کوثر مراد ہے۔ کسی نے کہا اس سے مراد خیر کثیر ہے۔ کاش یہ ترجمہ کرنے والے پوری سورت کو پڑھ لیتے تو لفظ ابتر جو ہے وہ اس کوثر کے معنی کو بتاتا ہے۔ ابتر کا مطلب پیاسا نہیں ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر ابتر کا مطلب ہوتا کہ پیاسا تو پھر کہتے ہاں رسول آپ کو نہر دی ہے، دشمن کو پیاسا رکھا ہے، ایسا نہیں کہا۔ ابتر کا مطلب ہے بے نسل، اس کا مطلب ہے کوثر کا مطلب نہر نہیں ہے۔ اب ایک اور سوال ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے رسول بہت جلد آپ کا رب آپ کو ایسی چیز دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اب رسالت مآب کو راضی کرنا تھا۔ توجہ کیجئے گا، رسالت مآب جو ہیں وہ کوئی بچہ نہیں ہے کہ کوئی کھلونا دے کے راضی کر لیا جائے۔ کائنات کا سب سے بڑا وجود ہے، اور اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسی ہی چیز چاہیے تھی، اور یہ واحد میں نے کہا کہ ایسی نعمت ہے کہ جو دے کے اللہ نے جتلایا ہے کہ رسول میں نے کوثر دی ہے۔ دیکھیے رسالت دے کے نہیں کہا کہ میں نے رسالت دی ہے، کتاب دے کے نہیں کہا کہ میں نے کتاب دی ہے، حکومت دی، عزت دی، نبوت دی، سب کچھ دیا، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ رسول میں نے آپ کو یہ دیا ہے، سوائے کوثر کے، کہ رسول میں نے آپ کو کوثر دی ہے، ہم نے کوثر دی ہے آپ کو۔ تو اب کوثر اگر رسالت مآب سے کوئی چھوٹی چیز ہو، توجہ کیجئے گا، کوئی اگر شایان شان چیز نہ ہو اور اللہ کہے کہ اے رسول میں نے کوثر دی، تو رسول کہہ دیتے کہ اللہ تو نے تو اور بھی بہت کچھ دیا ہے، خالی کوثر دے کر جتا کیوں رہا ہے؟ توجہ کیجئے گا، کیوں جتا رہا ہے؟ نہیں،
اور چھوٹی چیز دے کر احسان جتانا ویسے بھی شریف لوگوں کو زیب نہیں دیتا. اب مجھے نہیں پتا مثال کے طور پر کہ فرانس کا جو حاکم ہے، صدر وزیر اعظم، وہ کون ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی ہو، میں اس کے پاس جاؤں اور جا کے اس کو 100 یورو دے دوں اور وہ کل کہیں پر کسی جگہ پر اور مل جائے تو میں کہوں آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو 100 یورو دیا تھا؟ وہ کہے گا کہ بھائی میرے اپنے بینک بیلنس میں ملین پڑے ہوئے ہیں، آپ کے 100 کی ضرورت نہیں ہے مجھے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ اس کے پاس تھا میرا دیا ہوا تحفہ اس سے بہت کم تھا، لہذا میں اس کو جتاؤں گا کبھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کوثر دی ہے تو رسول سے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہو سکتی، ورنہ جتاتا نہیں. اب چھوٹی چیز نہیں ہے تو کوئی بڑی چیز ہوگی، اور رسول سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. توجہ کر رہے ہیں نا؟ دیکھیے میں فن خطابت نہیں جانتا ہوں، میں باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کے ساتھ. اور میں نے غالباً پچھلے سال بھی کہا تھا کہ میں ٹی وی پر جو ہے وہ 3-3 گھنٹے کے پروگرام کرتا ہوں اکیلے کمرے میں بیٹھ کے. یہاں تو آپ میرے سامنے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ میری بات سن رہے ہیں. وہاں تو ایک کیمرہ ہوتا ہے اور ہم بول رہے ہوتے ہیں، معلوم بھی نہیں ہوتا کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، پھر بھی ہم 3 گھنٹے بول لیتے ہیں. یہاں تو مجھے پتا ہے کہ لوگ سن رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد. تو اب رسول سے کوئی بڑی چیز تو ہے نہیں، ورنہ وہ جو محبت قرآن میں خدا نے دکھائی ہے نا حبیب سے، اور احادیث قدسی میں کہا ہے لولا لما خلقت الافلاک، تو نہ ہو تو زمین کو نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، میں نے بنایا ہی تیرے لیے سب کچھ. تو اگر کوئی چیز بڑی ہوتی تو کہتے کہ اللہ ٹھیک ہے تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے لیکن پھر بھی مجھ سے بڑا تو نے کسی اور کو بنایا ہے. تو اب بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اب کوثر نہ کوئی بڑی چیز ہے رسول سے اور نہ رسول سے چھوٹی چیز ہے. اب یہ دیکھیں کہ کوئی چیز ہوگی جو رسول کے برابر ہوگی. توجہ کیجئے گا، یہ سعودی عرب کا میں کوئی کوثر نہیں ہے جو کہے کہ رسول میرے جیسا ہے. توجہ کیجئے گا، یہ شکر ہے سعودی عرب میں کسی بادشاہ کا نام کوثر نہیں گزرا، ورنہ کہتے کوثر سے مطلب یہ بادشاہ تھا. نہیں، اب جو کچھ بھی ہے کوثر وہ رسول خدا سے نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، بلکہ رسول کے شایان شان ہے اور رسول کے جیسا ہے. اب کائنات میں ہم نے دیکھا کہ رسول خدا نے اپنے برابر یا اپنے جیسا کس کو کہا؟ تو سوائے ایک شے کے کچھ نظر نہیں آتا کہ کہا رسول خدا آپ کے برابر کون ہے؟ کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. یہ جو میری اہل بیت ہے یہ سب کے سب محمد ہیں. اور جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں کوثر کا حوض کوثر یا جنت کی ایک نہر، دیکھیں آپ حضرات میں سے جنہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں یا جب آپ حضرات کی شادیاں ہوئی تھیں، مثلا ایک شخص اپنے بچے کی شادی کرتا ہے اور اس کو ایک گھر تحفے میں دے دے اور دنیا کے سامنے کہے کہ بیٹا یہ گھر میں نے آپ کو تحفے میں دے دیا ہے اور ساتھ میں یہ کھڑکی بھی تحفے میں دے دی ہے. تو بیٹا کہے گا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، کھڑکی گھر کا حصہ ہے، جب گھر دے ہے تو کھڑکی الگ سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی جب جنت دے دی تو الگ سے نہر ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. توجہ کیا آپ نے؟ پھر حوض کوثر کو الگ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. رسول کہتے کہ اللہ تو نے مجھے مالک بنایا ہے جنت کا تو الگ سے یہ کوثر کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جنت کی نہر نہیں ہے. اب ایک ترجمہ بچ گیا، وہ ہے خیر کثیر. ترجمہ کیجئے گا، یہ بڑا توجہ کیجئے گا، بڑا لطف ترجمہ ہے یہ بھی. خیر کثیر یعنی بہت زیادہ خیر، برکت.
بہت زیادہ برکت. کثیر کہتے ہیں زیادہ کو. ابھی یہ بھائی مجھے گلاس میں پانی دے رہے تھے. اس گلاس کا جتنا ظرف ہے جب وہ بھر جائے گا اس کے علاوہ جو پانی اس کے اندر ڈالا جائے گا وہ اس گلاس کے لیے کثیر ہو جائے گا. توجہ کیجئے گا. ایک باپ ہو 40 سال کا اور اس کا بیٹا ہو 5 سال کا. دونوں کے سامنے کھانا رکھ دیں. باپ مثال دے رہا ہوں، باپ جو ہے وہ 3 روٹیاں کھائے گا، بیٹا جو ہے وہ آدھی روٹی کھائے گا. کیوں؟ دونوں انسان ہیں، دونوں مرد ہیں، دونوں سمجھدار ہیں، ہاتھ پاؤں ٹھیک ہیں، گردے پھیپڑے سب کچھ ٹھیک ہے. تو باپ زیادہ کیوں کھا رہا ہے، بیٹا کم کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کہ باپ کا ظرف زیادہ ہے، اس کے لیے 3 روٹی سے زیادہ کثیر ہو جاتا ہے اور اس سے کم قلیل رہتا ہے. بچے کا ظرف چھوٹا ہے اس لیے آدھی روٹی سے زیادہ ہی کثیر ہو جاتا ہے. وہ آدھی روٹی باپ کے لیے کثیر نہیں ہوتی ہے، بیٹے کے لیے کثیر ہوتی ہے، اس لیے کہ ظرف چھوٹا